زور بھائی جیسے ایمان بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے توحید کا بھی کم ہونا بڑھنا یہ اچھا بھائی کا سوال ہے. بسم اللہ والحمد للہ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم یہاں پر صوبہ سندھ میں مانجند کے شہر کے قریب گاؤں بلاول کھوسو گوٹ میں مسجد سلف الصالح اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. مغرب کی نماز کے بعد آج 7ویں محرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو مجلس ہے، یہ جو ملنا جلنا ہے ساتھیوں کے ساتھ، یہ خاص اللہ اپنے چہرے کے لیے بنائے. تو ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ سوال جواب ہے ساتھیوں کے. ہمارے امیر بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جس طرح ایمان بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، تو کیا توحید بھی اس طرح اس کا یہی معاملہ ہے؟ یہ بہت اچھا اہم سوال ہے بے شک. تو ایمان اور توحید جو ہے وہ لازم ملزوم ہے، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے. اور وہ کس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث ہیں جو اس چیز کو واضح کرتی ہیں. ایک تو وہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں حدیث جبریل، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا اجنبی اور اس نے آ کے کچھ سوال پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے وہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی، پوری حدیث ذکر نہیں کروں گا، اختصار کروں گا. تو اس حدیث میں وہ جو اجنبی تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے. تو انسان کی شکل میں آئے صحابہ کو ان کو دین سکھانے، سوال جواب کے طریقے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا، اسلام کیا ہے؟ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. تو جب اسلام کے بارے میں پوچھا جبریل امین علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة تؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام کی تعریف بیان کی. اسلام کیا ہے؟ کہا اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت دو، یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں. اور یہ کہ تم نماز ادا کرو، یعنی فرض نماز 5 وقت کی، اور تم زکوٰۃ دو جب تم پہ واجب ہو، اور تم رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعریف کی. سب سے پہلی چیز شہادت. اس میں کیا ہے؟ یہ جو شہادت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کلمہ توحید. اس شہادت کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید. اس میں اللہ کی توحید کی شہادت ہے. کون سی توحید؟ اللہ کی توحید عبادت، اللہ کی توحید الوہیت. کیونکہ توحید جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، جس طرح علماء نے سمجھایا ہے قرآن کی آیتوں پہ اس کو پڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھان کر، کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم اللہ کی توحید ربوبیت ہے. یعنی کیا؟ اللہ اکیلا ہے اپنا رب ہونے میں. رب کون ہے؟ جو بناتا ہے، جس نے خلق کی ساری کائنات، آسمان زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے. فرشتوں کا خالق اللہ ہے، انسانوں کا خالق اللہ ہے، جنوں کا خالق اللہ ہے، آسمانوں کا خالق اللہ ہے، زمین کو بنانے والا اللہ ہے. ہمارے جو عمل ہم کرتے ہیں اس کو بنانے والا اللہ ہے. جو کچھ رزق ہمیں دیتے ہیں وہ اللہ نے بنائی وہ رزق. جو سانس ہم لیتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں عطا کی. زندگی اللہ نے دی، موت اللہ دیتا ہے، حساب اللہ لے گا. ہر چیز کا مالک وہ ہے سبحانہ و تعالی. تو یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی وہ توحید جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خالق ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی سنبھالنے والا ہے، وہی حساب لینے والا ہے،
وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور وہی سارا نظام چلا رہا ہے. تو اسی لیے پھر لازم آتا ہے کہ اس ہی خالق مالک کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اسے رکوع کیا جائے، اس کے لیے طواف کیا جائے، اس کے لیے ذبح کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اس سے ہی سب سے زیادہ امید لگائی جائے. ہر قسم کی عبادت اس کے لیے. اسے کہتے ہیں توحید الوہیت، یعنی کہ جو مستحق ہے عبادت کا، وہ الہ، وہ معبود، وہی رب ہے، کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا، اسی نے سب کچھ دیا ہے. اور تیسری جو توحید ہے وہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، کہ یہ جو رب اور یہ جو معبود الہ ہے، اس کے خوبصورت نام ہے جس کا اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور جس کے بارے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ وہ رحمان رحیم ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ رزاق ہے. جتنے بھی نام ہیں، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، وہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے اپنے بندوں کو، کون ہے مانگنے والا کو میں اس کو دوں. اور اس کے علاوہ تو یہ اسلام کی تعریف کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ اللہ کی توحید عبادت سے. یہ توحید ہے اللہ کی، اور یہ توحید سارے پیغمبروں کا یہ پیغام تھا اپنی امتوں کو کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو. جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ مالک ہے اور خالق ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اس ہی کی عبادت کرو، ہر قسم کی عبادت اس کے لیے ادا کرو. تو یہ توحید ہے. صحیح. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبریل علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ اگلا سوال ایمان کے بارے میں بتاؤ. صحیح. تو اسلام کی تعریف میں سب سے پہلی چیز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ کہ توحید ہے اللہ کی، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ وہ آخری نبی ہے. پھر جب ایمان کے بارے میں پوچھا جبریل علیہ السلام نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. کس چیز پر ایمان لاؤ؟ مطلب کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی پاک ذات ہے، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. اگر تم دیکھ بھی نہیں سکتے اللہ کو، لیکن اس پر ایمان لاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات دلیل دیتی ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اور ان تؤمن باللہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ نے جو کتابیں بھیجی ان پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر اور نبیوں پر. ہاں. اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ اچھی ہے یا بری تقدیر ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کی تعریف کی شروع شہادت توحید سے، اور ایمان کے بارے میں کہا سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا. تو حقیقتاً جو شخص توحید کی اس کی جو شہادت ہے، جتنا وہ اس پہ عمل کرے گا اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا. جتنی وہ شہادت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرے گا، ان میں نقصان کرے گا، تو اس کا ایمان کم ہوگا. اس کی دوسری دلیل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو ذکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان 60 و 60 شعبہ، اور دوسری روایت میں ہے 70 شعبہ. ایمان جو ہے اس کی 60 اور کچھ اس کی شاخیں ہیں، یا 70 یا کچھ اس کی شاخیں ہیں. صحیح. مطلب ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے مثال دی؟ درخت سے. درخت کی شاخ ہوتی ہے نا، یہ شاخیں ہیں، درخت کا ایک تنا ہے پھر اس کی شاخیں ہیں. اب ایمان جو ہے اس کی شاخیں ہیں کتنی؟ 60 یا کچھ، 70 یا کچھ، دو روایتوں میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اونچا جو حصہ ہے ایمان کا، درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول اور بندے ہیں. یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے. اور پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا سب سے نیچا درجہ، سب سے آخری درجہ کیا ہے ایمان کا؟ کہ راہ سے، راستے میں سے ایسی چیز ہٹانا جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. پتھر ہو، کانچ ہو، کانٹے ہوں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو مشکل ہوتی ہے راہ میں گزرنے سے.
صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور حیا، شرم جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. صحیح. تو دیکھیں جو شہادت ہے توحید کی، لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ایمان کا. یعنی جو شخص توحید کی شہادت دیتا ہے اور اس شہادت کے جتنی بھی شرطیں ہیں ان کو پورا کرتا ہے، یعنی جو شہادت دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اس پہ کیا واجب ہے؟ سب سے پہلا جو اس پہ واجب ایک جو شہادت دیتا ہے اس پہ کیا ہے توحید کے بعد؟ کہ جس رب کو اس نے اکیلا معبود مانا ہے، اس اکیلے کی عبادت کرتا ہے، اس معبود نے اس پر سب سے پہلا جو حکم واجب کیا ہے وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. کہ وہ 5 وقت سجدہ ریز ہو، نماز پڑھے جس وقت پہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو واجب کیا ہے اللہ کے لیے. تو اگر وہ ان نمازوں کو، فرض نمازوں کو پورا کرتا ہے تو اس نے شہادت کی ایک تقاضا پورا کیا، شرط پوری کی. پھر اس کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نماز کے بعد؟ کہ مسلمان زکوٰۃ دے. اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہے جو نصاب پہ پہنچتا ہے، اس سے زیادہ جو مال ہے اس میں سے وہ 2.5% غریبوں کو دے اگر وہ پہنچتا ہے. تو اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس نے توحید کی اور شرط پوری کی، اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح جب وہ رمضان آتا ہے اس کے روزے رکھتا ہے، واجب جو روزے ہیں، اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور اگر اس کے پاس استطاعت ہے اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا تو یہ حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے حج کیا اور اس میں رفث یعنی کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا، لڑائی بحث مباحثہ نہ کیا، تو وہ شخص اس طرح ہو جائے گا جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سے نکلا، یعنی اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. یہ واجب ہیں، یہ سارے حکم واجب ہیں اللہ کی طرف سے. 5 وقت کی نماز واجب ہے، زکوٰۃ دینا جس کے لیے نصاب پہنچا واجب ہے. جو اپنی واجب پوری کرے گا اس کا ایمان بڑھے گا، اور یہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحیح. اب ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن کی کہ سب سے پہلی چیز جو مسلمان سے پوچھی جائے گی، مسلمان سے مطلب کیا؟ موحد سے، جو توحید پہ ہے، جس نے شرک نہیں کرتا. جو مشرک ہے ختم اس کا معاملہ، اس سے سوال نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. مسلمان یعنی کہ جو توحید پر ہے، اس سے سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال ہوگا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز. اگر اس کی نماز صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس کا باقی حساب بھی آسان ہے. اور پھر اس میں تفصیل آتی ہے کہ جس کی نماز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا میرے اس بندے کا حساب دیکھو، اس کی نماز کا حساب کیا ہے. اگر اس کی نماز پوری ہوگی، یعنی جب وہ اس دنیا میں تھا، جب پیدا ہوا، اس کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا، بلاغت کی عمر میں پہنچ گیا، اس نے اس وقت سے نماز اس پہ واجب ہو گئی، اور مرتے دم تک اس نے وہ ساری نماز جو واجب ہے وہ ادا کرنی ہے. بیمار ہو، جنگ میں ہو، سفر میں ہو، مقیم ہو، جس حال میں ہو اس نے نماز 5 وقت کی ادا کرنی ہے. سفر میں ہے تو قصر کر کے ادا کرنی ہے، جنگ میں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہے ادا کرنے کا. بیمار ہے بیٹھ کے ادا کرتا ہے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے. عورت کو بھی ادا کرنی ہے جو بالغ ہے ہر حال میں. تو اگر اس کی نماز پوری ہے تو وہ سفل ہے، یعنی اس کا حساب آسان ہے. لیکن جب کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کی نماز پوری نہیں ہوگی، تو فرشتے کہیں گے اس کی نماز پوری نہیں، یعنی اس نے اپنی جو واجب نماز تھی، ڈیوٹی تھی، اس میں سے کچھ چھوڑی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کہیں گے اس کی نفل نماز میں دیکھو، واجب جو فرض نماز ہے وہ چھوڑ کے جو سنہ مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، نفل ہیں جو بھی، اس میں دیکھو اس میں کچھ ہے. اگر وہ ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا اس سے اس کی فرض نماز کو پورا کرو، یعنی حساب پورا کرو. تو ایمان جو بندہ واجب پوری کرتا ہے تو وہ ایمان کا کچھ حصہ پورا کرتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے اس کا ایمان مزید بڑھے تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ وہ نفل پڑھے، وہ مزید نفل کرے، نفل نمازیں پڑھے. فرض روزہ تو واجب ہے اس پہ رمضان میں رکھنے کا، وہ چاہتا ہے مزید اپنے ایمان میں اضافہ کرے تو وہ نفل روزے رکھے، پیر کا روزہ رکھے، جمعرات کا روزہ رکھے،
مہینے کے جو پوری چاند کی تاریخ ہے 13, 14, 15 اسلامی تاریخ کی وہ رکھے. جو زکوٰۃ دیتا ہے اس نے زکوٰۃ دے دی. اگر وہ چاہتا ہے مزید میں اپنا اس میں ایمان بڑھاؤں تو وہ صدقہ خیرات کرے اللہ کے لیے جتنا اس کی استطاعت ہے. جس نے حج کر لیا ایک دفعہ زندگی میں, وہ چاہتا ہے میں مزید اس سے اپنا ایمان بڑھاؤں تو وہ جا کے عمرہ کرے اللہ کے گھر کا. تو واجبات سے بندے کا ایمان جو ہے وہ باقی رہتا ہے, اور جو نفل عبادتیں ہیں اس سے اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. تو یہ مختصر سا میری طرف سے جواب تھا. باقی طارق بھائی اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد. ہمارے ساتھی نے بہت اچھا سوال کیا. مومن مسلمان پر سب سے پہلی جو ڈیوٹی ہے یا جس چیز کے بارے میں وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے یہی مسئلہ اس کا ہونا چاہیے, ایمان اور توحید کا, اور اس کے بارے میں سوال پوچھنا. صحابہ کرام اس کی بڑی حرص کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے. تو جو ہے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سے اوپر صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے. نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہوتا ہے. منافق تو اسے پرواہ ہی نہیں ہے میں منافق ہوں. مومن کو پرواہ ہوتی ہے میرا ایمان نہ چھن جائے, میری توحید نہ مجھ سے چلی جائے, کہیں کفر شرک میں میری موت نہ ہے. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو توحید ہے اس کے جو مخالف چیزیں ہوتی ہیں جو توحید کو ختم کرتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک توحید کے نواقض ہیں, یعنی اس کو توڑ دینے والے, پورا ختم کر دینے والے, 100% ختم کر دینے والے, جیسے وضو کے نواقض ہوتے ہیں. وضو کرتے ہیں آپ, پیشاب کریں گے, وضو ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں توحید کے نواقص, اس کو کم کرتے ہیں. توحید کو آپ کی پورا ختم نہیں کرتے, 50% کر دیا, 80% کر دیا, اور برا ہو گیا تو وہ 10% ہو گیا. وہ ڈر ہوتا ہے کہ پورا ختم نہ ہو جائے. تو اس کی بہترین مثال جو شرک ہے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے شرک اکبر, بڑا شرک, جس سے پوری توحید ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اگر آپ کریں گے, جیسے دعا کرنا عبادت ہے, آپ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو, نبیوں ولیوں کو پکاریں گے, دعا کریں گے, استعاذہ یعنی پناہ طلب کریں گے, ان سے جو ہے انہیں پکاریں گے, ان سے فریادیں کریں گے, ان سے استعانت طلب کریں گے, مدد طلب کریں گے, استعاذہ کریں گے. تو یہ جو ہے شرک ہے, بڑا شرک ہے جو مسلمان ہی باقی نہیں رہتا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا مطلب اس کی توحید ختم ہو گئی ہے. اور بھی قسمیں ہیں, اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے لیے, ولیوں, پیروں, فقیروں کے لیے آپ قربانی کریں, نظر نیاز کریں, یہ بھی عبادت ہے, تو آپ کی پوری توحید ختم ہو گئی. لیکن بعض ایسے اعمال ہیں جن کو شرک اصغر کہا جاتا ہے, چھوٹا شرک, وہ توحید کو کم کریں گے آپ کے. جتنا اس میں آپ پڑھیں گے اور آپ کی توحید کم ہوتی جائے گی, توحید فل پوری نہیں ہوگی. تو یہ دلیل ہے کہ توحید میں کمی آتی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قیل ما ہی یا رسول اللہ قال الریا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے, چھوٹے والے شرک کا ہے. امت کو تو شرک اکبر سے تو بچی ہیں, کلمہ پڑھتی ہیں اور شرک چھوڑ دیا ہے, لیکن جو چھوٹا شرک ہے اس سے مجھے ڈر ہے زیادہ کہ اس میں نہ پڑ جائیں, اس سے ان کی توحید کم ہوگی. تو وہ پوچھا کہ وہ کیا ہے, وہ ریاکاری یعنی دکھلاوا ہے. پھر آگے خود ہی مثال بیان کی کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے, نماز سے تو اس کی توحید بلند ہوتی ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے. ابھی بھائی نے بتایا کہ جو ایمان بھی بڑھتا ہے, لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کے لیے نہیں پڑھ رہا, اس کی تو پوری توحید ختم ہے. جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو جو ہے دوسروں کے لیے نماز پڑھتے ہیں, رکوع سجدہ دعا کرتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, شرک نہیں کرتا, مشرک نہیں ہے, دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے لوگوں کو. اچھی نماز پڑھ رہا ہے, محلے والے دیکھیں گے اور دوسرے دیکھیں گے میں کتنا اچھا نمازی ہوں, کتنا پرہیزگار اور اچھا نیک انسان ہوں. تو نماز پڑھتا ہے, اس کو بہت اچھا کر کے پڑھتا ہے, صرف دکھانے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں. تو جو ہے اس نے یہ شرک اصغر میں مبتلا ہوا, چھوٹا شرک کیا, اس کی توحید کم ہو گئی. اسی طریقے سے دوسرے اعمال کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے میں بڑا اچھا قاری ہوں, یا دوسرے جو اعمال ہیں اخلاص سے کرنے چاہیے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے, وہ صرف بہادری کے لیے کرتا ہے جس طرح حدیث میں, اور جو ہے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے وغیرہ, وہ اس لیے دیتا ہے بڑا میری مشہوری ہو جائے گی, میں بڑا عالم ہوں, اس وجہ سے کرتا ہے. اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے جس سے ایمان اور توحید دونوں بڑھتے ہیں,
وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے میں بڑا سخی ہوں. تو اللہ کے لیے اخلاص اپنانا تھا. اخلاص توحید ہے ایک اللہ کے لیے. اس نے اس میں کمی کر دی تو پھر اس کی توحید میں کمی آ گئی. تو اب جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں اس میں آپ کی توحید کم زیادہ ہوتی رہے گی. توکل کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا, قرآن مجید میں بار بار ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور مومنین جو ہیں صرف اللہ پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں اور کسی پر نہیں کرتے. لیکن اگر اس میں کمی آ گئی, ایک تو ہے غیر پر, جو غیروں کو اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں پر اعتماد کرتے ہیں, انہیں پکارتے ہیں وہ ہماری بگڑی بنیں گی, تو شرک اس کی پوری توحید چلے گئی, ختم ہو گئی. لیکن ایک مومن ہے شرک نہیں کرتا لیکن اس کا توکل تھوڑا کم ہو گیا اللہ تعالیٰ پر, دنیا کے جو اسباب ہوتے ہیں چیزیں اس پر یا کسی دوسرے فرد پہ وہ میرا کام کر دے گا, تھوڑا سا کم ہو گیا اس کا, ادھر چلا گیا, تو گویا کہ اس کی توحید ختم نہیں ہوئی لیکن کچھ کم ہو گئی جتنا اس کا بھروسہ کم ہوتا گیا. اسی طریقے سے ڈر ہے, صرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کہ صرف فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ان سے نہ ڈرو, صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو ڈرنا کیا ہے؟ عبادت ہے, توحید ہے, توحید عبادت میں شامل ہے. لیکن عام فطری ڈر سے ہٹ کر آپ پھر بھی تھوڑا سا کسی کا آپ کو ڈر اور خدشہ بہت زیادہ آپ کے سر پہ سوار ہو گئے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا, آپ کو پورا بہادر بننا چاہیے تھا, اعتماد توکل. تو جتنا زیادہ آپ کی اس میں کمی ہوئی, آپ کی اس کی توحید میں بھی کمی ہوئی. تو جتنے بھی چھوٹا والا جو شرک ہے اس کی جتنی مثالیں ہیں وہ آپ کی توحید کو کم کرتی ہے. علماء یہی کہتے ہیں, جس طرح ہماری کتاب بھی ہے توحید اور اس کے منافی امور, اس میں وہ بھی چیزیں لکھی ہیں جو توحید کو ختم کرتی ہیں, اور وہ بھی چیزیں لکھی ہیں کتاب التوحید میں بھی وہ والے باب ہیں, تعویذ گنڈا باندھنا جس سے انسان کا توکل بھروسہ کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر, تو وہ اس کی توحید کو کم کرتے ہیں. لیکن اسی میں اگر وہ جو ہے شرک کرتا ہے, پورا ہی اس پر اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل چھوڑ دیتا ہے, یہی مجھے بچائے گا, تو پھر وہ اس کی پوری توحید ختم ہو جاتی ہے, وہ شرک اکبر بڑے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. جتنی بھی اس طریقے کی چیزیں تعظیم اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے, اور اسی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو بڑا سمجھتے ہوئے ہم جو ہے اس کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے کہا کہ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا, جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا. تو یہ اس کی توحید کو کم کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک توحید والا بندہ ہے وہ بڑا والا شرک نہیں کرتا, باقی اگر وہ بڑا والا شرک کرتا ہے تو اس کی توحید کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. غیر اللہ کی قسم کھائے اللہ جیسی تعظیم کرتے ہوئے, جس کی مثال بہت اچھی دیتے رہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب التوحید کی شرح میں, کہ ہمارے ہاں بھی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے کہ اللہ کی وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے, میں نے چوری نہیں کی, اللہ کی قسم کھاؤ چوری نہیں, وہ کہتے نہیں کی, اللہ کی قسم چوری نہیں کی. لیکن فی الحال جو ہے یہ سیوڑ والے پیر کی, لال شہباز قلندر کی قسم کھاؤ تو ڈر جاتا ہے, یعنی اللہ سے بھی زیادہ وہ طاقتور ہے. اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی مجھے پکڑ لے گا, اس کی پھٹکار پڑے گی, مجھے پکڑ لے گا, کچھ ہوگا. تو اس نے تو اللہ سے زیادہ بڑھ کے اس کو سمجھا کہ یہ غیب جانتا ہے, اس کی اتنی سخت پکڑ ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا, جبکہ اللہ سے کوئی اس کو ڈر نہیں تھا, جھوٹی قسم بھی کھا لی, تو وہ سچی قسم کھاتا ہے. اس قسم کی جو تعظیم کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے اس نے بڑا شرک کیا, اس کی توحید ہی ختم ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ جو زبان عام ہوتا ہے, قسمیں کھاتا ہے غیر اللہ کی وغیرہ, اتنی اس کی توحید کم ہوتی رہتی ہے. تو اس کا سب سے اچھا قاعدہ یہ ہے آپ کے لیے, آسانی کے لیے, جتنی بھی چیزیں شرک اصغر میں آتی ہیں, چھوٹے شرک میں, وہ آپ کی توحید کو کم کرتی ہیں, توحید کو ختم نہیں کرتی. اور جتنی چیزیں توحید کے نواقض میں آتی ہیں, جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, جو شرک کرتا ہے بڑا اعلیٰ, وہ آپ کی توحید کو ختم کر دیتی ہیں. تو یہ اس کا ضابطہ ہے, اللہ عالم. سمجھ آ گئی امیر بھائی؟ یہ جڑا ہوا ہے توحید اور لازم ملزوم ہے. توحید کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے, صحیح. اور توحید جتنی مضبوط ہے ایمان اتنا مضبوط ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جو کلمہ ہے, کلمہ کا جو حق ہے, جی پہلا حق جس بندہ کلمہ پڑھ کے داخل ہوا ہے, اب پہلا حق کلمہ کا وہ کون سی عبادت ہے جو حق آ گیا پہلا؟ شروط ہے. کلمے کے حقوق وہی ہیں جو اس کی شرطیں ہیں, کلمے کے حقوق وہی ہیں جو اس کی شرطیں. پہلا یہ کہ آپ کو علم ہو, الا من شہد بالحق وهم یعلمون, یعنی انہی کے لیے نجات ہے اور انہی کی سفارش قبول کی جائے گی اور ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی. من شہد بالحق وهم یعلمون, جو حق بات کی یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور ان کو اس کا علم بھی ہے, بے سوچے سمجھے نہیں پڑھتے. جو عرب کے مشرکین تھے, عرب زبان میں نازل ہوا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو رب خالق تو مانتے ہیں, لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, تو اس کا مطلب پتا تھا کہ باقیوں کو چھوڑ دو, صرف اللہ کی عبادت کرو. تو وہ نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا, اس کا علم
تھا ان کو. ابھی بہت سارے مسلمان ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. بس لا الہ الا اللہ منہ سے پڑھو, یا کوئی پوچھے ان میں سے بہت زیادہ سمجھدار ہو, جیسا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان میں سے عقل مند والا آدمی بھی کہے گا لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے. تم کوئی معنی نہیں بنتا ہے اس کا, یہ ایک کس چیز میں ایک ہے؟ خالق مالک ہونے میں. تو یہ تو آدھی توحید ہے, پوری نہیں ہے. مشرک بھی مانتے ہیں اللہ خالق مالک ہونے میں, اپنے جو ہے اکیلا معبود سچا معبود ہونے میں, ساری عبادتوں کا مستحق ہونے میں, اپنے پیارے نام اور اعلیٰ صفات میں اکیلا. یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے, خصوصاً لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ صحیح طور پہ اس کا معنی سمجھتے نہیں ہے, اس لیے شرک بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید میں کوئی بگاڑ نہیں آیا, کلمہ ہے موجود, ہم وہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس کے جتنے بھی تقاضے بنتے ہیں, پہلا علم ہے, صحیح ہے, اور یقین ہونا چاہیے. ورنہ تو منافقین پڑھتے تھے دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو, کلمہ بھی پڑھتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے. تو جو ہے اس پر یقین ہونا چاہیے, اور شک شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور دل سے اس نے مانا ہو, سامنے کچھ کہے زبان سے اور دل سے نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے. صدق, اور صدق سچائی سے وہ کہیں. اور العلم والیقین والصدق والاخلاص, اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص ہونا چاہیے, کسی اور لالچ کے تحت اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے. 4 ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی المحبہ, اس کلمے سے اور اس کے معنی سے محبت ہونی چاہیے. اس کا جو تقاضا بنتا ہے توحید, اور جو اس کی مخالف چیز ہے شرک, اس سے نفرت ہونی چاہیے انسان کو, اور اس کو قبول کرنا, اور آخری انقیاد بھی ہے. وہی جو کہہ رہے ہیں, تقاضوں پہ اس کے عمل بھی ہو, جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے بنتے ہیں. یہ 7 شرطیں ہیں توحید کی جو علماء نے گنی ہیں. ہاں, یہ شرطیں یہ پوری ہونی چاہیے. جتنی یہ شرطیں پوری ہوں گی اتنی توحید مکمل ہوگی. جتنی ان شرطوں میں نقص ہوگا, کم ہوگا, گھاٹا ہوگا, اتنی توحید کمزور ہوگی. مثال کے طور پہ ایک شخص کو پتا ہے, اس کا علم ہے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے. پہلی شرط کیا ہے توحید کی؟ علم. اس کو پتا ہے, بولنا آتا ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کے پاس علم ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اچھی بات ہے, صحیح. اور دوسرا کیا ہے؟ یقین. اس کو یقین بھی ہونا چاہیے اس پہ, اس چیز پہ یقین ہونا, یہ نہیں کہ اس کو شک ہے. اس کے اللہ کا اکیلا معبود ہونے پہ اس کو شک نہیں ہونا چاہیے, اس کو یقین ہونا چاہیے. اگر اس کو شک ہے تو اس کی توحید کمزور ہے, صحیح. اور تیسرا کیا ہے؟ العلم والیقین والاخلاص. اب مثال کے طور پہ اخلاص نہیں ہے اس کے اعمال میں, وہ خلوص نہیں ہے اس کے, جو بھی وہ عمل کرتا ہے نماز پر, جس طرح بھائی نے ذکر کیا, نماز میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, یا صدقہ خیرات میں دکھاوا ہے, یا جہاد میں کسی چیز میں دکھاوا ہے, تو یہ اس کو چوٹ پہنچاتی ہے اس کی توحید کو, صحیح. اسی طرح پھر باقی ہے کہ وہ اس کلمے سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب محبت کرتا ہے؟ کہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو جب بھی وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کلمے کے خلاف ہے, وہ اس کلمے کے خلاف ہے, تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے تو وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے, صحیح. اور اسی طرح باقی جتنی شروط ہیں اس کی. انقیاد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا, مطلب اپنے آپ کو کس طرح کہیں گے سپرد, آسان لفظ کیا ہوگا؟ حوالے کر اپنے آپ کو حوالے کر دینا, دینا, اس کلمے کے سامنے حوالے کر دینا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, کہ اسلام میں داخل ہو. اللہ نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا اسلام میں داخل ہونے کا. کس طرح؟ پورے طور پہ, مکمل, آدھا نہیں. جو کچھ اسلام لے کر آیا ہے اس سب کو قبول کرنا, اس کے سامنے اپنا سر نیچا کر دینا. یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں نماز قبول کرتا ہوں, زکوٰۃ میں نہیں دوں گا, جس طرح کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. جب وہ خلیفہ بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے, تو کچھ جو قبیلے تھے عربوں کے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, انہوں نے کہا اچھا یہ تو نبی وفات پا گیا, چلا گیا. وہ انہوں نے مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا, اور کہا ہم محمد کو زکوٰۃ دیتے تھے, ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا, یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا,
اس کے خلاف لڑوں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ لڑے. تو پورا موحد، پورا مومن وہ ہے جو اسلام، اللہ نے جو مکمل دین بھیجا ہے، جو اس کے قرآن میں ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے، جس طرح صحابہ نے اس کو قبول کر کے عمل کیا، تو وہ شخص اتنا موحد ہے، اتنا مومن ہے. جو اس میں جتنی کمی کرتا ہے، جتنی کوتاہی کرتا ہے، اتنی اس کی توحید کمزور، اتنا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اس کے تقاضوں پہ بھی عمل کرے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں آپ کو. ایک شخص جو ہے شک نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے نہیں نماز پڑھنے کے لیے. تم تو اقرار کرتے ہو اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں، تو کیوں نہیں اس کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں نماز پڑھنے؟ تم تو اس کی بھی نہیں کر رہے، غیر کی بھی نہیں کر رہے، کسی کی نہیں کر رہے. یہ وہی رب تو ہے، الہ تمہارا معبود، جس نے کہا کہ نماز قائم کرو. ایک اور بہت اہم تقاضا ہے جو یہی بتا رہے تھے زبیر بھائی، الولا والبراء کا، اس توحید کے کلمے سے محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو توحید والے ہیں تمہیں ان سے محبت ہو، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت ہو جو توحید پر ایمان نہیں لاتے. اسی طرح تم ان کو دشمن سمجھو، ان سے بری اور بیزار ہو، اور دل والی محبت نہ رکھو ان سے جو اس توحید کے دشمن ہیں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اے نبی تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے مومنوں کے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں یا ان سے محبت رکھیں، اگرچہ ان کے باپ دادے ہوں، بھائی ہوں، قبیلے کنبے کے لوگ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، ان کی اتنی فضیلت ہے اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، انہیں ان کے گناہ بخشے گا. تو یہ ایک عقیدہ ہے جس کا نام ہے الولا والبراء. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ جب شروع بیان کرتے ہیں توحید کا کہ توحید یہ ہیں، شرک یہ ہیں، اس کے بعد ہی بتاتے ہیں قاعدہ کہ پھر جو توحید پر ایمان لاتا ہے اور شرک کو چھوڑتا ہے، اس کے اوپر یہ لازم آتی ہے تیسری چیز کہ وہ توحید نہ ماننے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھے، ان سے محبت نہ رکھیں، اور توحید والوں کو اپنا دوست رکھے وغیرہ. یہ اسی چیز میں بہت ساری جو ہے گمراہ فرقے، جماعتیں، حزبیات وغیرہ جو ہے فتنے کا شکار ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے وہ توحید میں یعنی شرک نہیں کر رہے ہوتے، مزاروں پہ نہیں جا رہے ہوتے، اور بھی چیزوں میں نہیں شرک کر رہے ہوتے، لیکن تم پھر اہل توحید سے تمہاری جنگ کیوں ہے؟ پھر جو شرک کرنے والے ہیں وہ تمہارے دوست یار کیوں ہیں؟ تمہارا کھڑے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوش ہیں، ایک ہی مشن کے لیے تم چل رہے ہو آپس میں خوش کر. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تمہاری توحید میں کمی ہے، تمہارے لیے اندر توحید کی غیرت نہیں ہے جس کا اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مومنوں کو اس تعلق سے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ تھے اس میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے کس سے کہا؟ کوئی دوسرے لوگوں سے، افقال اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ اننی براء منکم، میں تم سے بیزار ہوں اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. اور یہ بیزاری نفرت چلتی رہے گی جب تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تم اکیلے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، توحید والے نہیں بن جاتے. تو چاہے تم میرے باپ ہو، چاہے تم میرے بھائی ہو، قبیلے والے لوگ ہو، قریبی ہو، تم میرے دلی دوست نہیں ہو، محبت کے حقدار وغیرہ. دوسرے جو توحید والے ہوں میرے دوست ہیں، قریبی ہیں. تو یہ توحید کے تقاضوں میں اس سے بھی توحید کم زیادہ ہوتی ہے کسی انسان